السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو ایسے ہی خوش رکھے۔ آج میں آپ لوگوں کو ایک نہایت سبق آموز اور دلچسپ قصہ سنانے جا رہا ہوں۔ قصہ کچھ اس طرح ہے کہ ایک مولوی صاحب تھے، کسی جگہ تقریر کرنے کو جا رہے تھے۔ اتفاق سے 6 بجے والی گاڑی لیٹ ہو گئی۔ وہ رات کو 1 بجے اسٹیشن پر پہنچی جہاں مولوی صاحب کو جانا تھا۔ ان کے استقبال کے لیے جو لوگ آئے تھے وہ سب کے سب ٹرین لیٹ ہو جانے کی وجہ سے گھر واپس لوٹ گئے۔ مولوی صاحب اسٹیشن پر کھڑے کچھ دیر سوچتے رہے۔ پھر خیال آیا کہ اسٹیشن کے باہر ایک ہوٹل ہے، اس میں ایک رات کے لیے کمرہ لے لیا جائے۔ یہ سوچ کر اسٹیشن کے باہر نکلے اور ہوٹل کی زنجیر کھٹکھٹائی۔ ہوٹل کے مالک تو گھر چلے گئے تھے، البتہ ایک نوکر ہوٹل میں تھا۔ وہ تیسری منزل پر سویا ہوا تھا۔ سردی کڑاکے کی زبردست پڑ رہی تھی۔ نوکر بھی بھرپور نیند میں سویا ہوا تھا۔ دروازہ کھٹکھٹانے پر نیند تو کھلی۔ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی پیسنجر آیا ہوا ہے جو زنجیر کھٹکھٹا رہا ہے۔ وہ نوکر نیچے نہیں اترا بلکہ تیسری منزل سے پوچھنے لگا، کون ہو؟ سردی اس غضب کی پڑ رہی تھی، اس لیے نیچے اترنا اس نے مناسب نہیں سمجھا، بلکہ نیچے جھانک کر بھی نہیں دیکھا کہ کتنے آدمی ہیں۔ وہ اپنا چہرہ چادر میں لپیٹے ہوئے پوچھتا ہے، کون صاحب ہے؟ تو مولوی صاحب نے اپنا جو نام بتایا اسے ذرا غور سے سنیے۔ وہ کہنے لگے کہ میں الحاج مفتی مولانا مولوی حافظ قاری حامی سنت قاطع بدعت فخر ملت محمد اقان الرحمن عمری قادری چشتی نقشبندی سہروردی صابری رضوی مد ذلہ العالی۔ یہ سن کر اس ہوٹل والے نے فوراً کھڑکی بند کر لی اور کہا کہ ہمارے پاس اتنے آدمیوں کے لیے جگہ نہیں ہے۔ وہ نوکر چوڑا نام سن کر یہ سمجھا ہے، اس وجہ سے اس نے کھڑکی بند کر دی اور ہوٹل کا دروازہ نہیں کھولا۔ مولوی صاحب مجبوراً رات بھر ہوٹل کے باہر ایک چبوترے پر پڑے رہے۔ صبح کو جب ہوٹل والے نے دروازہ کھولا تو مولوی صاحب سردی کے مارے کانپ رہے تھے اور ہوٹل والے سے شکایت کرنے لگے کہ رات کو ہوٹل کا دروازہ کیوں نہیں کھولا۔ ہوٹل والے نے جواب دیا، ہمارے پاس 2-3 آدمیوں کی جگہ تھی بس، مگر آپ نے اتنی لمبی چوڑی ناموں کی فہرست سے شمار کرائی، اس سے معلوم ہوتا تھا کہ آپ 10-12 آدمی ہیں۔ مولوی صاحب نے کہا کہ ہم 10-12 آدمی کہاں تھے، میں اکیلا ہی تو تھا۔ ہوٹل والے نے کہا، آپ نے رات کو جو نام بتائے تھے اس حساب سے میں سمجھا کہ آپ زیادہ لوگ ہیں، اس لیے میں نے دروازہ نہیں کھولا۔ اگر آپ کہتے کہ میں اکیلا ہوں تو میں ضرور آپ کو کمرہ دے دیتا، لیکن آپ کے نام بتانے کی وجہ سے مجھ کو غلط فہمی ہو گئی۔ تو دوستو، اس قصے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اپنی تعریف کرنا شریعت کے نزدیک بھی پسندیدہ نہیں ہے۔ ارشاد باری ہے، فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، یہ تو دینی نقصان ہوا۔ دنیاوی نقصان قصے مذکور سے ظاہر ہے۔ ایک نقصان یہ بھی ہے کہ اپنی تعریف خود کرنے سے انسان دوسروں کی نگاہ میں بھی بے وقعت ہو جاتا ہے، بے معنی ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ جہاں جتنا اور جس قدر ضرورت ہو بولنے کی اتنا ہی بولنا چاہیے۔ زیادہ لمبی چوڑی یا پھر اپنی طرف سے بڑھا چڑھا کر نام بولنے یا لکھنے سے آدمی بڑا نہیں بن جاتا۔